بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ الدرس الثالث عشر، اس کا عنوان ہے فعل ماضی معروف و مجہول، محموز و معطل۔ فعل ماضی میں معروف اور مجہول، جیسا کہ اس سے پہلے فعل ماضی کی تقسیم لازم اور متعدی کے ذریعے کی گئی، اب اس سبق میں فعل ماضی کی تقسیم معروف اور مجہول کے طور پر کی جا رہی ہے۔ معروف کہتے ہیں اس فعل کو جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، جس میں فاعل معلوم ہو۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جس میں کام کرنے والا معلوم ہو اس کو معروف کہتے ہیں، جس میں فاعل معلوم ہو اس کو معروف کہتے ہیں، اور جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ معروف اور مجہول، جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، فاعل معلوم ہو، وہ معروف، اور اگر فاعل معلوم نہ ہو تو وہ مجہول۔ یہ ایک قسم ہے فعل ماضی یا فعل مضارع کی، جس میں فاعل موجود ہوتا ہے یا غیر موجود ہوتا ہے۔ موجود ہو تو معروف کہلاتا ہے، معلوم نہ ہو تو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ قاعدے میں لکھتے ہیں کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو معروف کہتے ہیں۔ جیسے وجدہ، اس نے پایا، پانے والا موجود ہے کہ وہ ہے۔ وجدہ، اس نے پایا۔ یا وجدہ حامد کتابا، حامد نے کتاب پائی۔ یہ حامد یہاں فاعل ہے تو موجود ہے فاعل، اس لیے وجدہ معروف کہلائے گا، وجدہ معروف کہلائے گا۔ اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس فعل کو مجہول کہتے ہیں۔ جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ جیسے وجد الکتاب، کتاب پائی گئی، پانے والا معلوم نہیں ہے، پانے والا معلوم نہیں ہے، کتاب پائی گئی، تو یہاں وجدہ مجہول ہوا، یہاں پر وجدہ مجہول ہوا۔ بیع الدواء، دوا بیچی گئی، بیچنے والا معلوم نہیں ہے تو بیع مجہول کہلائے گا، بیع مجہول کہلائے گا۔ دعی الصدیق، دوست بلایا گیا، بلانے والا موجود نہیں ہے، یہ دعیہ مجہول ہوا۔ تو ان جملوں میں وجدہ، بیع، دعیہ یہ سب مجہول ہیں، کیونکہ یہاں فاعل کام کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ اب فعل کی اس سبق میں اور دوسری قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ کچھ افعال ہوتے ہیں جن کو محموز کہتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں جن کو معطل کہتے ہیں۔ معطل، میم عین ت لام، معطل۔ محموز، حمزہ سے محموز، حمزہ سے محموز۔ اسی طریقے سے جیسے عقل سے معقول، وجدہ سے موجود، حمزہ سے محموز۔ معطل، علت سے معطل۔ محموز کس کو کہیں گے؟ وہ افعال، وہ فعل جس میں حمزہ پایا جائے، جس میں حمزہ پایا جائے، جیسے اخذ ہے، شروع میں حمزہ ہے، سأل ہے، بیچ میں حمزہ ہے، قرأ ہے، آخر میں حمزہ ہے۔ تو یہ وہ افعال جن میں حمزہ پایا جاتا ہے ان کو محموز کہتے ہیں، حمزے والا، محموز۔
معطل علت کہتے ہیں بیماری کو، علت کہتے ہیں حروف علت، جیسے واولز ہوتے ہیں انگلش میں، ایسے عربی میں علت ہوتے ہیں واو الف یا، یہ بیمار حروف ہوتے ہیں جو کہیں بھی گر جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو معطل کہتے ہیں۔ تو وہ افعال جن میں واو ہو، الف ہو، یا ہو، ان کو معطل کہتے ہیں، جیسے وصفا واو آیا، قال الف آیا، رما یا آیا۔ تو ایسے افعال جن میں واو ہو، الف ہو، یا ہو، وائی کہتے ہیں، وائی حروف علت وائی جہاں آتا ہے ان کو معطل کہتے ہیں۔ قواعد میں کہتے ہیں کہ محمود وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے، اچھا تین حروف اصلیہ، فعل کا ایک بیلنس ہوتا ہے، فعل کا ایک وزن ہوتا ہے، اور وہ وزن کے طور پر فعالہ کو تعین کیا گیا ہے۔ فعالہ کو ہر فعل کا وزن مانا جاتا ہے، ہر فعل ماضی کا وزن فعالہ۔ اب فعالہ میں فے اسٹارٹ میں ہے، عین درمیان میں ہے، لام آخر میں ہے۔ تو قواعد کی زبان میں کہتے ہیں فے کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس فعل میں حرف علت فے کلمے کی جگہ ہے، مطلب شروع میں ہے۔ یہ کہا جائے کہ اس فعل میں حمزہ عین کلمے کی جگہ ہے، مطلب درمیان میں ہے۔ یہ کہا جائے کہ یہاں حرف علت یا حمزہ لام کلمے کی جگہ ہے، تو مطلب اخیر میں ہے۔ یہ فے عین لام کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ فعلا حروف اصلی ہے، سمعا تینوں حروف اصلی ہے، ضربا تینوں حروف اصلی ہیں۔ تو ان تین حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ پر حمزہ ہو، محموز کہتے ہیں تین حروف اصلیہ میں سے کسی ایک حرف کی جگہ حمزہ ہو تو وہ محموز کہلاتا ہے۔ اگر وہ حمزہ فے کلمے کی جگہ پر ہوگا تو اس کو محموز الفا کہیں گے، یعنی اسٹارٹ میں، جیسے اخذا، اخذا حمزہ اسٹارٹ میں ہے، فے کلمے کی جگہ، فعلا، اخذا، اب یہ حمزہ یہاں پر فے کی جگہ ہے، اسٹارٹ میں ہے، تو اس کو محموز الفا، محموز الفا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ حمزہ عین کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، درمیان میں آیا، جیسے سألا، فعلا، فعلا عین بیچ میں ہے، سألا حمزہ بیچ میں ہے، تو مطلب یہ حمزہ عین کلمے کی جگہ ہے، تو سألا کو محموز العین کہیں گے۔ جیسے سألت تلمیذ المدرسہ، طالب علم نے مدرس سے پوچھا، سوال کیا۔ پہلی مثال میں اخذت طالب مرسامن، طالب علم نے پینسل لی، اخذا لینا، سألا پوچھنا۔ اگر حمزہ لام کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ اگر حمزہ عین کلمے کی، لام کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، آخر میں ہے، جیسے قرأ، قرأ، فعلا، فعلا لام آخر میں ہے، قرأ حمزہ آخر میں ہے، تو قرأ میں حمزہ آخر میں ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا کہ حمزہ لام کی جگہ ہے، لہذا محموز اللام ہے۔ قرأ المذیع خبرا، ریڈیو اناؤنسر نے خبر پڑھی، قرأ پڑھا۔ یہ ہوا محموز کا بیان۔ اب معطل کو لو۔ معطل وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی جگہ پر حرف علت ہو۔ تینوں حروف اصلیہ مطلب فعلا، یہ تین حروف اصلیہ ہے، تو ان میں سے کسی جگہ حرف علت آئے، جیسے وصفا، فعلا، وصفا، واو اسٹارٹ میں آیا، باع، باع الف بیچ میں آیا، دعا الف آخر میں آیا۔ تو تینوں میں سے کسی ایک جگہ حرف علت اگر آ جائے تو وہ فعل معطل کہلاتا ہے۔
اور حروف علت 3 ہیں، واو الف یا، واو الف یا، وائی پڑھتے ہیں، واو الف یا۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں اگر حرف علت فے کلمے کی جگہ ہو تو معتل الفا کہلاتا ہے۔ اگر اسٹارٹ میں فے کلمے کی جگہ حرف علت آئے تو وہ معتل الفا کہلاتا ہے، جیسے وصف، تجویز کیا، بیان کیا، وصف۔ اس میں حرف علت واو فے کی جگہ ہے، یعنی فعل شروع میں، وصف، فعل میں فے شروع میں ہے، وصف میں واو شروع میں ہے، تو شروع کے لفظ کو فے کلمہ کہتے ہیں، تو یہاں فے کلمے کی جگہ حرف علت ہے، اس لیے اس کو معتل الفا کہتے ہیں۔ وصفت طبیبۃ الدواء، تجویز کیا ڈاکٹر نے یا لیڈی ڈاکٹر نے دوا۔ اگر حرف علت عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو معتل العین کہتے ہیں، معتل العین، درمیان میں، فعل عین درمیان میں، باع الف درمیان میں، تو درمیان میں یا عین کلمے کی جگہ آئے تو معتل العین کہلاتا ہے، معتل العین۔ اور اگر حرف علت لام کلمے کی جگہ آئے تو معتل اللام کہتے ہیں، اس کو معتل اللام کہتے ہیں کہ لام کلمے کی جگہ یہاں حرف علت ہے، جیسے دعا، دال عین الف، دعا آخر میں آیا، فعلا لام آخر میں ہے، تو یہاں الف آخر میں آیا تو یہ لام کلمے کی جگہ کہلائے گا۔ دعا محمود صدیقہ، بلایا محمود نے اپنے دوست کو۔